علامہ سید صاحب سجاد نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حق مودت ادا کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ محمد و آل محمد، بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی وعجل فرجہ۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں اور آپ آگے آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ایک بہتر ماحول ہو سکے۔ عبادت سمجھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ برائے خوشنودی امام زمان و برائے قلب ناظرین امام زمان بآواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عبادت سمجھتے ہو ایک دفعہ بآواز بلند صلوات کیجیے۔ اللہم صلی علی وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِالْوِلَایَةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ بِالْهِدَایَةِ الْحَیدَرِیَّةِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ صَلَوَاتٌ۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه ونصلي ونسلم على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف في جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد وعجل فرجهم ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور والإمام المنصور صل على سيدنا وسندنا وصاحبنا بالحق مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة امام زماننا بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وكن اللهم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات۔ ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أبد العابدين ودهر الداهرين
السلام علی الحسین فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. صلوات. آل محمد وعجل فرجہم. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بلند مل کے نعرہ تکبیر. سلامت رہی. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. ہماری اصل کی پہچان مل کے حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. ایک دفعہ مل کے حسنی صلوات کی تلاوت کیجئے گا. دعا ہے پروردگار عالم آپ بزرگان برادران کا اس صف اعظم میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور آپ جو اس صف اعظم میں تشریف لے آئے پروردگار اس سعی کے صدقے میں ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور بالخصوص جن کے لیے مجھے حکم کیا گیا ہے ان کی جلد صحت کی برآوری کے لیے، بے روزگار مومنین کے روزگار کے لیے، بے اولاد مومنین کی اولاد کے لیے، جن کو خدا نے اولاد دی ہے ان کی بہترین تربیت کے لیے، ظہور امام میں تعجیل کے لیے، لشکر امام میں شمولیت کے لیے، اور امام زمانہ کا سایہ سروں پر قائم اور دائم رہنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے گا. صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ. اجازت ہے؟ تمام حمد و ثنا اس عظیم پروردگار کے لیے کہ جس پروردگار نے ہمیں ایسے عظیم راہبر عطا کیے ہیں جو زمان کو بھی شرف دیتے ہیں، مکان کو بھی شرف دیتے ہیں. جو زمان کو بھی شرف دیتے ہیں اور مکان کو بھی شرف دیتے ہیں، یہ مشہد میں آ جائیں تو اسے مقدس بنا دیتے ہیں. سلامت رہیے. ادب سے پیار کرنے والے افراد تشریف فرما ہے، اور اپنی تعداد کو مد نظر نہ رکھیے گا، اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں ہمارا اس مکتب سے تعلق ہے جہاں پر 72 کو لے کر ہزاروں سے ٹکرا دیا جاتا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں تعداد معیار ہی نہیں ہے، کوانٹٹی ہمارے ہاں معیار ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں معیار کوالٹی ہے. لہٰذا اپنی سماعتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے میرے بادشاہ ہے کہ یہ مشہد میں آ جائے تو اسے مقدس بنا دیتے ہیں، یہ مکہ میں آ جائے اسے مکرمہ بنا دیتے ہیں، یہ مدینہ میں آ جائے اسے منورہ بنا دیتے ہیں، یہ کاظمین میں آ جائے اسے شریفین بنا دیتے ہیں، یہ نجف میں آ جائے اسے اشرف بنا دیتے ہیں، اور کربلا میں سو جائے تو انہیں معلی بنا دیتے ہیں. رب کعبہ کی قسم تاریخ انسانیت میں دو ہی جگہ معلی ہوئی ہے، یا عرش معلی ہوا ہے یا حسین کی کربلا معلی ہو گئی. سبحان اللہ. یا سلامت رہی، آباد و شاد رہی. دو ہی جگہ معلی ہوئی ہے، یا عرش معلی ہو گیا یا حسین کی کربلا معلی ہو گئی. اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ناز ہے ہمارا کہ اللہ نے ہمیں خاندان اہل بیت کا خادم بنایا ہے. دنیا میں خاندان اور بھی بہت نظر آئیں گے، مگر جو خاندان ہر اعتبار سے باکمال ہو وہ خاندان اہل بیت ہے. دنیا میں خاندان بڑے اچھے ہیں، لیکن جو خاندان ہر اعتبار سے بے نظیر و بے مثال ہو وہ خاندان اہل بیت ہے. اور دلیل یہ ہے، جملات پہ توجہ چاہوں گا، دلیل یہ ہے کہ سورج کی شعاؤں کو قید کر کے توانائی حاصل کرنے والے تو بہت نظر آئیں گے، مگر ڈوبے ہوئے سورج کو
اپنی انگلی کے اشارے سے پلٹا کر رب کا سجدہ کرنے والے اسی خاندان میں نظر آئیں گے۔ حیدری سلامت رہیے، سورج کی شعاؤں کو قید کر کے توانائی حاصل کرنے والے تو نظر آئیں گے، مگر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر رب کا سجدہ کرنے والے اسی خاندان میں نظر آئیں گے۔ چاند پر قدم رکھ کر تحقیقات کرنے والے تو نظر آئیں گے، لیکن فرش زمین پر بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے اسی خاندان میں نظر آئیں گے۔ اچھا چلے ایک جملہ آگے بڑھاتے ہیں، ستاروں پر کمندے ڈالنے والے تو نظر آئیں گے، مگر اپنی چوکھٹ پر ستاروں کو جھکانے والے اسی خاندان میں سلامت رہیے اسی خاندان میں نظر آئیں گے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ اس کی حکومت فقط فرش زمین پر نہیں ہے بلکہ عرش معلیٰ پر بھی انہی کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہم یا بات روایت سے کریں گے یا بات آیت سے کریں گے۔ رسول عربی نے کہا تھا، نبیوں کے سلطان نے کہا تھا، اور جبی الی السماء الرابعۃ فرأیت صورۃ علی بن ابی طالب فقلت یا جبرائیل ھذا اخی علی فاوحی الی بان ھذا ملک خلقہ اللہ فی صورۃ علی بن ابی طالب یزورہ فی کل یوم 70,000 ملک یسبحون ویکبرون والسلام لمحبی علی بن ابی طالب۔ رسول فرماتے ہیں معراج کی رات میں چوتھے آسمان پر گیا، وہاں پر میں نے اپنے بھائی علی کو دیکھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ تو میرا بھائی علی ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا بھائی نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کی بھائی کی شکل کا ایک فرشتہ بنایا ہے جس کی زیارت کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور آ کر کرتے کیا ہے؟ وہ علی کی زیارت کرتے ہیں، تسبیح اللہ کی پڑھتے ہیں، زیارت علی کی کرتے ہیں، تقدیس اللہ کی کرتے ہیں، زیارت علی کی کرتے ہیں، تمجید اللہ کی کرتے ہیں، اور ان تمام تسبیحات کا ثواب علی کے حکمداروں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دم مل کے صلوات پڑھیے گا، بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ موضوع گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ، جو میرا رسول دے دے اسے لے لو، اور جس سے میرا رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی پروردگار نے اپنی اطاعت کا معیار اطاعت رسول کو قرار دیا، اور یہ آپ کے مطالعے اور آپ کے تجربے کی بات ہے۔ اور مکتب تشیع نے از روز اول ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ اطاعت رسول کے عنوان سے اللہ کا نمائندہ بھی وہی ہوگا جو اطاعت الہیہ کا مرکہ رکھتے ہوئے صفات الہیہ کا مظہر ہوگا۔ اللہ کا نمائندہ وہی ہوگا جو صفات الہیہ کا مظہر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ چیز بول کے بتاتی ہے کہ کس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے۔ جو چیز جس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہوگی وہ چیز بول کر بتائے گی کہ کس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اچھا بزرگان تشریف فرما ہے، آپ جانتے ہیں شعر بول کے بتاتا ہے کہ غالب کا ہے یا انیس کا، کتاب بول کے بتاتی ہے کہ کسی عالم کی کتاب ہے یا کسی جاہل کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اچھا یہ دیکھیں بلڈنگز بول کے بتاتی ہے کہ کسی ماہر انسان کی تعمیر ہے یا کسی ابتدائی انسان کی روش ہے۔ چلے میرے اور آپ کے مزاج کے قریب کا جملہ، علی کے مارے ہوئے جنازے بول کر بتاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ علی کے مارے ہوئے جنازے بول کر بتاتے تھے کہ ہمارے مارنے والے کا نام علی ہے۔ میتیں بول کے بتاتی تھی کہ ہمارے قاتل کا نام علی ہے۔ اور آئیے اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے۔ سن 7 ہجری جنگ خیبر کا مارکہ ہوا، اور یہ مارکہ اتنا عظیم تھا کہ اس مارکے کے بعد پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کون کون مرد ہے، سبحان اللہ، کون کون مرد ہے اور کون کون مرد نہیں ہے۔ بس جنگ خیبر میں مسلمانوں کی 39 دن کی کوشش کے بعد علی 40ویں دن مرحب کے مقابلے میں آئے۔ دونوں میں آپس میں
लड़ाई करते हुए, किताल करते हुए ज़रबों का तबादला हुआ। ज़रबों का तबादला होते होते अली हैदरी कर्रार ने ज़रबे यदुल्लाही से मरहब का सर काटा। अब आप जानते हैं, तारीख से वाकिफ है, अरब का ये जंगी कानून था कि जब दो बड़े पहलवान आमने सामने हुआ करते थे, किताल किया करते थे, तो जंगी कानून के मुताबिक मकतूल का सारा सामान कातिल का सामान होता था। जो भी मारा जाता था उसकी तलवार कातिल की तलवार, मकतूल की ज़िरा कातिल की ज़िरा, मकतूल की सवारी कातिल की सवारी, मकतूल का खंजर कातिल का खंजर। अब अरब के कानून के मुताबिक ये सारा सामान होता था अली का। और याद रखिएगा, मरहब कोई आम पहलवान नहीं था, ये अपने कबीले का सरदार पहलवान था, बड़ा रईस पहलवान था, लिहाजा इसकी तलवार भी कीमती, इसकी ज़िरा भी कीमती, इसका खंजर भी कीमती, इसकी सवारी भी कीमती। अब कानून के मुताबिक ये सारा सामान होता था मेरे और आपके मौला अली हैदर कर्रार का। लेकिन ये कानून उनके लिए था जो मैदान जंग में जाते थे माले गनीमत के लिए। तवज्जो फरमाइएगा, ये कानून उनके लिए था जो माले गनीमत के लिए मैदान जंग में उतरते थे। अली मैदान जंग में जाते तो अल्लाह के लिए, तलवार को उठाते तो अल्लाह के लिए, किसी का सर काटते तो अल्लाह के लिए, कदम को बढ़ाते तो अल्लाह के लिए, कदमों को पीछे लेते तो अल्लाह के लिए। बस यही वजह है, यहाँ से मरहब का सर काटा, वहां से रसूल की बारगाह में वापिस आ गए। मरहब की बहन को इत्तला दी गई कि तुम्हारा भाई मारा गया। ये घर से आ रही थी भाई की लाश पर। अब इसका ये ख्याल था कि जब मैं भाई की लाश पर जाऊंगी, ना भाई की तलवार होगी, ना भाई की ज़िरा होगी, ना भाई का खंजर होगा, ना भाई का लिबास होगा, ना भाई की सवारी होगी। लेकिन जब लाश पर आई, मंजर अजीब था। मंजर ये था, तलवार भी वहीं पर मौजूद है, खंजर भी वहीं पर मौजूद है, सवारी भी वहीं पर मौजूद है, हर सामान वहीं पर मौजूद है। एक मर्तबा भाई की लाश पे गिरी और बैन किया। बैन करने के बाद उठी और अली की शुजाअत का ऐसा कसीदा पढ़ा जो आज भी तारीख में महफूज है। एक मर्तबा उठ के कहती है, भाई तेरे मरने का गम अपनी जगह पर, लेकिन खुशी इस बात की है कि तेरा कातिल अरब का कोई गैरतमंद इंसान था। अरब का कोई गैरतमंद इंसान था। तो अली के मारे हुए जनाजे बोल कर बताते थे, हमारे मारने वाले का नाम अली है। इसलिए कि जो चीज जिसके हाथों की बनाई हुई होगी वो बोल कर बताएगी कि किसके हाथों की बनाई हुई है। चले, अगर आप मिजाज मेरी इस गुफ्तगू के करीब करें तो मैं जुमला बिला फसल देना चाहता हूँ। तो फिर मालूम हो गया कि अल्लाह का नुमाइंदा वो नहीं हो सकता जो 40-40 साल बुतों की आगे झुकता रहा। अल्लाह का नुमाइंदा वो नहीं हो सकता जो 40-40 साल मुशरिकाना जिंदगी गुजारता रहा, जो 40-40 साल बुतों के आगे झुकता रहा। तो फिर मुझे कहने दो ना, अल्लाह का नुमाइंदा वही हो सकता है जो इतना बड़ा मुवाहिद इंसान था कि कहता हुआ नजर आता है, इलाही मा अबदतुका खौफम मिन नारिका वला तमअम मिन जन्नतिका बल वजदतुका हनन लिल इबादत फअबदतुका। मेरा अल्लाह अली न जन्नत के लालच में तेरी इबादत करता है, न जहन्नुम के खौफ से तेरी इबादत करता है, बल्कि अली की पेशानी इसलिए तेरे सामने झुकती है कि तू लायक इबादत है। अली की पेशानी इसलिए तेरे सामने झुकती है कि तू लायक इबादत है। और फिर कमाल फरमाया जुमला, अंता कमा उहिब्बो फजअलनी कमा तुहिब। मेरा अल्लाह, अली ने तुझे वैसा रब पाया जैसे अली चाहता था, अब तू अली को वैसा बना जैसे तू चाहता है। तो अल्लाह का नुमाइंदा वही होगा जो सिफात इलाहिया का मजहर होगा। मिलके सलवात पढ़िएगा। आपकी क्या कहा मैंने? अल्लाह का नुमाइंदा सिफात इलाहिया का मजहर होगा। और याद रखिएगा कि सिफात इलाहिया का मजहर वही हो सकता है जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के हाथों में दे दी हो। सिफात इलाहिया का मजहर वही होगा जिसने अपनी सारी जिंदगी
اللہ کے ہاتھوں میں دے دی ہو، اور یہ بھی ناز ہے کہ جس انسان نے اپنی ساری زندگی اللہ کے ہاتھوں میں دے دی وہ میرا اور آپ کا امام علی ہے۔ اور آئیے قرآن پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی مرضیوں کے آگے بیچ ڈالتے ہیں۔ اب آپ قرآن کی تفسیر اور تاریخ سے واقف ہے، اس آیت کا شان نزول پڑھیے۔ شب ہجرت کا بستر، رسول نے کہا علی سو جاؤ، علی یہ تلواروں کا بستر ہے، علی یہ تیروں کا بستر ہے، علی یہ نیزوں کا بستر ہے۔ اب آپ مطالعہ کیجئے گا، آپ کو تاریخ کی کسی پرانی سے پرانی اور پھٹی سے پھٹی کتاب میں بھی یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ علی نے ایک مرتبہ بھی کہا ہو یا رسول اللہ آپ میری جان کو خطرے میں ڈال کر خود جا رہے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تاریخ کی کسی کتاب میں بھی آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ علی نے رسول کو چھوڑ دیا ہو۔ یہ اوروں کے پیر تھے جو رسول کو میدان میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ جانا علی کی فطرت ہی نہیں تھی، رسول کو خطرے میں ڈالنا علی کی شان ہی نہیں تھی، بلکہ جب علی کو رسول نے کہا اے علی سو جا، یہ تلواروں کا بستر ہے، یہ تیروں کا بستر ہے، یہ خطروں کا بستر ہے، تو علی حیدر کرار نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے بس اتنا بتا دیجئے کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں علی بچ جائے گی۔ روایت کہتی ہے اس وقت علی نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور کہا میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے علی کو محمد کا صدقہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، محمد کا صدقہ بنا دیا۔ چلے جملات میرے ذہن میں آ گئے، اور ادب سے پیار کرنے والے افراد تشریف فرما ہے، جملات کی قدر کیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں اس رات میں ایسا سویا کہ اس سے پہلے مجھے کبھی اتنی میٹھی نیند آئی ہی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں علی راتوں میں سویا نہیں کرتے تھے، ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے کا عادی تھا، لیکن خود میرے مولا فرماتے ہیں اس رات اتنا میٹھا سویا اطاعت رسول میں کہ اس سے پہلے ایسی نیند مجھے آئی ہی نہیں تھی۔ چلے میں جملات کو بدلتا ہوں، آپ اپنے مزاج کو بدلیے گا۔ علی اس رات اتنا میٹھا سوئے کہ کبھی نہ سونے والا اس اکثر نہ سونے والے کے سونے پر عاشق ہو گیا۔ توجہ فرمائیں گے، کبھی نہ سونے والا اس اکثر نہ سونے والے کے سونے پر عاشق ہو گیا اور کہنے لگا علی تیرا سونا اتنا خالص ہے۔ اب جو ادب سے پیار کرتے ہیں میرا ساتھ دیں گے، علی تیرا سونا اتنا خالص ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ تیرا سونا خرید لیا جائے۔ میرا اللہ، میرا مالک اللہ، میرا خالق اللہ، ہم تو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا علی بیچنے کے لیے تیار ہو، بتاؤ دام کیا لگاتے ہو؟ یاد رکھیے گا اس زمانے میں، سلامت رہیے، یاد رکھیے گا اس زمانے میں انسان بکا کرتا تھا سونے اور چاندی میں، اس زمانے میں انسان بکا کرتا تھا زر کے عوض، موتیوں کے عوض۔ اور میرے بھائی جانتے ہیں کہ عربی میں چاندی کو فضہ کہا جاتا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور جملات آپ کی دہلیز سماعت تک، انسان بکا کرتا تھا سونے اور چاندی میں، وہ علی سونے اور چاندی میں کیسے بکے جو فضہ کا مالک ہو؟ جملات کی قدر کریں گے، وہ علی سونے اور چاندی میں کیسے بکے جو فضہ کا مالک ہو؟ وہ علی زر میں کیسے تلے جو ابو زر کا صاحب ہو؟ سبحان اللہ، وہ علی، سلامت رہیے میرے پچھلے بھائی میرا ساتھ دیں گے تو میں بات کو مزید احسن انداز میں منتقل کروں گا۔ وہ علی چاندی میں کیسے بکے جو فضہ کا مالک ہو؟ وہ علی زر میں کیسے تلے جو ابو زر کا صاحب ہو؟ وہ علی موتیوں میں کیسے تلے جو گوہر برج امامت ہو؟ سبحان اللہ، اب علی تلے تو کیسے تلے، علی بکے تو کیسے بکے؟ علی تلے تو مہر نبوت کے ترازو پہ تلے، علی
मशीयत की आरज़ू पे बिके। भाई हो सकता है कि आला अदना में तुले, इब्राहिम आग में तुले, यूनुस पानी में तुले, जर्रे में आफताब तुले, नुक्ते में किताब तुले और तुराब में अबू तुराब तुले। मिलके हैदरी अब अली तुले तो कैसे तुले? अली तुले तो मोहरे नबूवत के तराजू पे तुले, अली बिके तो मैजान मशीयत की आरज़ू पे बिके। अब परवरदिगार ने कहा अली तेरा सोना इतना खालिश है, हमारा दिल चाहता है कि तुम्हारा सोना खरीद लिया जाए, बताओ दाम क्या लगाते हो? अली की आवाज आई, मेरा अल्लाह सोना भी तेरा है, सोने वाला भी तेरा है, मेरा अल्लाह जो तेरी मर्जी, मेरा अल्लाह जो तेरी मर्जी वही इस सोने की कीमत है। तो आवाज़ परवरदिगार आई, अली बड़े अक्लमंद हो, हमारी मर्जियों पर फैसला करते हो, तो सुनो आज के बाद तुम्हारा सोना हमारा हो गया, हमारी मर्जियां अली तेरे नाम हो गई। आज के बाद रजी अल्लाह वही कहलाएगा, अली जिससे तू राजी, जिससे हसन राजी, जिससे हुसैन राजी, जिससे फातिमा राजी। तो फिर मुझे कहने दीजिए सरे महशर कोई इस घर का हम पल्ला नहीं बनता, जमाना लाख भी चाहे मगर वल्ला नहीं बनता। तू मन्नत मांग, मिन्नत कर, दुआएं मांग ले, लेकिन अगर नाराज हो ज़हरा रजी अल्लाह नहीं बनता। अली हक, 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 अली हक। अल्लाहु अकबर। मिलके या रसूल अल्लाह, या मिलके सलावत पढ़िएगा। अली तुम्हारा सोना हमारा हो गया, हमारी मर्जियां तुम्हारे नाम हो गई। और याद रखिएगा बड़ा लतीफ जुमला है, अली उस रात सो गए। अली ने उस रात सोकर फकत रिसालत को नहीं बचाया, फकत रिसालत को नहीं बचाया बल्कि तौहीद को भी बचाया है। अली ने रसूल को भी बचाया और सजदों का रुख भी अल्लाह की तरफ मोड़ दिया, इसलिए कि आवाज़ परवरदिगार आई, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ऐ अली मुझ अल्लाह की शान ये है कि मुझे ऊँघ भी नहीं आती, मुझे नींद भी नहीं आती। और अली दुनिया ने तुझे भी सोते हुए नहीं देखा। अली एक रात के लिए सो जा और सो के बता दे, जो सो जाए वो अली होता है, जली नहीं होता। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। शुक्रगुजार हूँ आपकी समातों का, खुदा आपको महफूज रखे और आपकी समातों को ताज़हूर इमाम कायम व दायम रखे। और परवरदिगार इन अज़ादानियों के सदक़े में हमारे घर पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। मिलकर सलवात पढ़िएगा, मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अली ने तौहीद को भी बचाया और रिसालत को भी बचाया। तो फिर कहने दीजिए ना, जो अपने एक अमल से रिसालत को भी बचाए, तौहीद को भी बचाए, उस बेमिसाल को हम आशिकों की ज़बान में अली कहते हैं। और मैंने कहा था कि अली हैदर कर्रार ने हमेशा तौहीद का दिफा किया है। अली मुवाहिद इमाम है, अली ने हमेशा तौहीद का दिफा किया है। और अली जो बिस्तरे रसूल पर सो गए, अली का ये सोना बता रहा है कि मेरा अल्लाह मेरी आंखें भी तेरे लिए है,
میرا اللہ میری گردن بھی تیرے لیے ہے، میرا اللہ میرے شانے بھی تیرے لیے ہے، میرا اللہ میرا وجود تیرے لیے ہے، میرا پہلو تیرے لیے ہے، میری زبان تیرے لیے ہے، میری ساری زندگی تیرے لیے ہے۔ تو جب علی کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تو آواز پروردگار آئی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، علی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ علی اگر تو نے اپنے سارے وجود کو میرے لیے وقف کر دیا ہے تو یاد رکھنا آج کے بعد ہم نے تیرے وجود کے مزاج کو بدل ڈالا، آج کے بعد تیری آنکھیں تیری نہیں، ہم نے انہیں عین اللہ بنا دیا، ہم نے انہیں عین اللہ بنا دیا، تیری زبان تیری نہیں، ہم نے اسے لسان اللہ بنا دیا، تیرے کان تیرے نہیں، ہم نے انہیں اذن اللہ بنا دیا، تیری گردن تیری نہیں، ہم نے اسے عنق اللہ بنا دیا، تیرے کندھے تیرے نہیں، ہم نے انہیں قطف اللہ بنا دیا، اور تیرا پہلو تیرا نہیں، ہم نے اسے جنب اللہ بنا دیا، اور علی تیرے سارے وجود کو ہم نے ولی اللہ بنا دیا، پورے وجود کو ولی اللہ بنا دیا۔ اچھا یہاں پر میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی؟ علی لسان اللہ، علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی ید اللہ، علی جنب اللہ۔ ہم تو اللہ کو ٹکڑوں میں مانتے ہی نہیں۔ اب ایک باریک نکتہ دینا چاہتا ہوں، بات ہلکی سی علمی ہوگی لیکن مجھے بڑا اطمینان ہے کہ آپ کی سماعت بیدار ہے، آپ اس کو قبول کریں گے۔ ہم تو اللہ کو ٹکڑوں میں مانتے ہی نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حلول کر جائے وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو محدود ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی اذن اللہ، علی ید اللہ۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ علی کی آنکھ جب اٹھے اللہ کے لیے اٹھے، بیدار ہوں گے، میرا ساتھ دیں گے۔ علی کی آنکھ جب اٹھے اللہ کے لیے اٹھے، علی کا ہاتھ جب بڑھے اللہ کے لیے بڑھے، علی کا وجود جب حرکت میں آئے اللہ کے لیے حرکت میں آئے، یعنی علی کی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ علی کا ذکر انسان کو توحید شناس بناتا ہے، علی کا ذکر انسان کو موحد بناتا ہے۔ انسان جتنا جتنا علی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں تبرہ سے تولا کا بھرم رکھتا ہوں، سوز جگر چشم نم رکھتا ہوں، اور قوت دل کے لیے ذکر خدا سے پہلے میں یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں۔ مل کے حیدری، قوت دل کے لیے ذکر خدا سے پہلے میں یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں۔ علی عین اللہ مطلب یہ ہے کہ علی کی آنکھ جب اٹھی اللہ کے لیے اٹھی، علی ید اللہ، علی کا ہاتھ جب حرکت میں آیا اللہ کے لیے حرکت میں آیا، علی لسان اللہ، علی کی زبان جب حرکت میں آئی اللہ کے لیے حرکت میں آئی۔ اور آپ تاریخ سے واقف ہے، جنگ بدر اسلام و کفر کا پہلا معرکہ، برادران جانتے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا، بڑا خوبصورت پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اسلام و کفر کا پہلا معرکہ ہوا، لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اب عرب کا یہ قانون تھا کہ جنگ کے آغاز سے پہلے دونوں لشکروں میں سے ایک ایک شخص باہر نکلتا اور رجس پڑھا کرتا تھا۔ کافروں کے لشکر میں سے ایک شخص باہر آیا اور آ کر اس نے رجس پڑھا، عزہ لنا ولا عزہ لکم۔ عزہ اس زمانے کا بہت بڑا بت تھا، سلامت رہیے، جو پہنچ گئے ان کو سلام ہے، جو نہیں پہنچے وہ میرا ساتھ دیں گے۔ اس زمانے کے بہت بڑے بت کا نام تھا عزہ۔ اس نے کیا کہا؟ عزہ لنا ولا عزہ لکم، ہمارے لیے عزہ ہے، تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں ہے۔ یہاں سے رسول نے علی کو حکم دیا، علی ہماری طرف سے تم رجس کا جواب دو گے۔ علی لشکر سے باہر آئے اور آ کر جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولاکم، سبحان اللہ، اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب علی نے یہ جب
کی زبان جب حرکت میں آئی اللہ کے لیے حرکت میں آئی. علی ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ علی کا ہاتھ جب اٹھا اللہ کے لیے اٹھا. اب تاریخ کا واقعہ کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص نے ایک نامحرم پر بری نگاہ ڈالی. غیرت الہی کے مظہر سے برداشت نہ ہوا. علی حیدر کرار نے اسے تماچا رسید کیا. تماچا رسید کیا. یہ خلیفہ ثانی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے علی نے تماچا رسید کیا ہے. اچھا آؤ علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. علی کی بارگاہ میں آئے. یا علی اس نے آ کر آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ نے اسے تماچا رسید کیا. مولا فرماتے ہیں میں نے اسے تماچا رسید کیا اس لیے کہ یہ لوگوں کی ناموس پر بری نگاہ ڈال رہا تھا. یہ جملہ کہنا تھا کہ خلیفہ ثانی نے اسے دوسرا تماچا رسید کیا. یہ حیران ہوا اور حیران ہو کر کہتا ہے میں علی کی شکایت لے کر آیا تھا, آپ نے مجھے دوبارہ تماچا رسید کیا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت خلیفہ ثانی نے کہا رأک عین اللہ و ضربک ید اللہ, تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے, اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے. اب میں کروں تو کیا کروں؟ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے, تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے, اب میں کروں تو کیا کروں؟ علی کا سارا وجود اللہ کے لیے وقف تھا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت بنا دیا. یہ جو علی کا ذکر ہم کیا کہتے ہیں؟ علی کا ذکر عبادت ہے. یہ ایسے عبادت نہیں ہوا, علی نے اپنی زندگی کو اللہ کے نام وقف کر دیا. اور بڑی ذمہ داری سے میں بات کو عرض کر رہا ہوں. میرے سر پہ امامہ ہے, حضرت معصومہ کے دربار سے علم کی خیرات لیتے ہیں. اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پورے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. روایت کے جملے ہیں کہ جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ علی کا چہرہ دیکھ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما احسن ھذا الفتى. میرا اللہ تو کتنا پاک ہے, کتنا خوبصورت جوان بنایا. میرا اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے کہ کتنا اعلم جوان بنایا. میرا اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے کہ کتنا بہترین جوان بنایا. یعنی چہرہ علی کا دیکھتے تھے, کلمہ اللہ کا پڑھتے تھے. چہرہ علی کا دیکھتے تھے, کلمہ اللہ کا پڑھتے تھے. اچھا انبیاء کا کام تھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدون. پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے نبیوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ کے کلمے کو جاری کروائے, اپنی تبلیغ کے ذریعے سے. اب جائیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے. کسی نبی نے 100 سال تبلیغ کی, کسی نے 500 سال تبلیغ کی, کسی نے 900 سال تبلیغ کی. ہر نبی اپنا کردار پیش کرتا رہا, صرف مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری کروایا جائے. اور یہاں پر لوگ علی کا چہرہ دیکھتے تھے اور لا الہ الا اللہ کا ورد اپنی زبان سے جاری کرتے تھے. تو پھر مجھے کہنے دو نا, اور دنیا والوں کبھی بھی انبیاء اور علی کو برابر نہ ٹھہرانا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام انبیاء اپنے کردار سے کرتے تھے علی وہی کام اپنے دیدار سے کیا کرتے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. علی جو کام اپنے کردار اپنے دیدار سے کیا کرتے تھے, انبیاء وہی کام اپنے کردار سے کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے علی کی زیارت کو انبیاء کی زیارت سے متصل کر دیا. ایک دفعہ کچھ افراد آئے, امام علی موجود تھے اور اپنی طرف سے بڑا مشکل سوال لے کر آئے. آ کر کہنے لگے یا علی یا رسول اللہ ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں. اچھا پوچھو. یا رسول اللہ بات یہ ہے ہمارے سوال بڑے مشکل ہے. رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے اگر تمہارے سوال مشکل ہے تو میں مشکل کشا کا بھی مولا ہوں. اگر سوال مشکل ہے تو میں مشکل کشا کا بھی آقا ہوں. چلے ایک لمحہ رک کے یہاں پر مجھے مکتب کے عقائد کا دفاع بھی کرنے دیجئے. رسول علی کے بھی آقا ہے.
رسول علی کے بھی مولا ہے. ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. میں جواب دینا چاہتا ہوں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں, یہ ان کی بات اپنی جگہ پر درست ہے. سناٹا چھا گیا, میں جواب دوں گا. یہ بات جو کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں, یہ بات ان کی اپنی جگہ پر درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو سنا اپنی محفلوں سے, علی کو سنا ہماری محفل سے. ان کا فرد اپنی محفل میں گیا, ان کا خطیب پڑھ رہا تھا کہ نبی کو نہ لکھنا آتا تھا, نہ پڑھنا آتا تھا, نہ قلم چلانا آتا تھا. وہ وہاں سے اٹھا ہماری محفل میں آیا, ہمارا خطیب پڑھ رہا تھا, علی کے بچپنے کا عالم تھا. رسول نے کہا علی کچھ سناؤ. علی نے کہا یا رسول اللہ حکم کیجئے, تورات کہے تو تورات سناؤ, زبور کہے تو زبور سناؤ, انجیل کہے تو انجیل سناؤ, قرآن کہے تو قرآن سناؤ. اب اسے غلط فہمی ہو گئی کہ یہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. اسے کبھی یہ غلط فہمی نہ ہوتی اگر وہ ایک کام کرتا, اور وہ کام یہ ہے کہ جہاں پر علی ہم سے سنا وہ نبی بھی ہم سے سنتا. جہاں پر علی ہم سے سنا ہے وہاں پر نبی بھی ہم سے سنتا. اس لیے کہ جب علی علم کے دریا بہاتے ہیں, علم کے سمندر بہاتے ہیں, تو کوئی پوچھتا ہے یا علی آپ کے پاس علم کے سمندر کہاں سے آئے, تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی, علی کا سینہ تن جاتا, اور علی مسکرا کر کہتے یہ جو علی کے سینے میں علم ٹھاٹھے مار رہا ہے یہ علی کا کمال نہیں بلکہ یہ لعاب رسول کو چوسنے کا اثر ہے. بے شک چوسنے کا اثر ہے. رسول علی کے بھی آقا ہے. اب آئیے بات کو واپس لے کے آتے ہیں. افراد آ گئے, یا رسول اللہ سوال بڑے مشکل ہے. اچھا تمہارے سوال مشکل ہے تو میں مشکل کشا کا بھی آقا ہو, سوال کرو. یا رسول اللہ بات یہ ہے آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم حضرت آدم کی زیارت کر لیں. توجہ فرما رہے آپ. دوسرا اٹھا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آج میں حضرت نوح کی زیارت کر لوں. اب یہ بھی بیٹھا. تیسرا اٹھا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم کی زیارت کر لوں. چوتھا اٹھا یا رسول اللہ دل چاہتا ہے حضرت عیسیٰ کی زیارت کر لوں. پانچواں اٹھا یا رسول اللہ دل کرتا ہے حضرت موسیٰ کی زیارت کر لوں. رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں تم سوال تو بڑا لے کر آئے تھے لیکن تمہارا سوال ہی ناقص ہے, تمہارا سوال ہی ناقص ہے. اچھا یا رسول اللہ ہمارا سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ رسول فرماتے ہیں تمہارا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ فقط آدم کو نہیں دیکھنا, آدم کے علم کو بھی دیکھنا ہے. فقط آدم کو نہیں دیکھنا, آدم کے علم کو بھی دیکھنا ہے. ابراہیم کو نہیں دیکھنا, ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھنا ہے. موسیٰ کی ہیبت کو بھی دیکھنا ہے. عیسیٰ کے زہد کو بھی دیکھنا ہے. یوسف کے جمال کو بھی دیکھنا ہے. اب جب رسول نے سوال مکمل کر دیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ جواب بھی دیجئے. اس وقت رسول جلال میں آئے اور کہا سنو من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب جو چاہتا ہے آدم کا علم دیکھے, ابراہیم کی خلت دیکھے, موسیٰ کا زہد دیکھے, عیسیٰ کا جلال دیکھے اور یوسف کا حسن دیکھے, اسے چاہیے کہ میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کر لے. چہرے کی زیارت کر لے. اچھا میں دست ادب باندھوں گا, میں کہوں گا یا رسول اللہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے کہ وہ علی کا چہرہ دیکھتے اور زیارت انبیاء کی کیا کرتے تھے. یہ خیابان امین والوں کے لیے بھی کوئی آپ نے انتظام کیا ہے؟ اب ہماری کیا قسمت کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے, ہم بھی اس زمانے میں ہوتے, علی کا چہرہ دیکھتے اور انبیاء کی زیارت کا ثواب حاصل کر رہے تھے. تو رسول کی آواز آئے گی میں نے انتظام کیا ہے, تم نے غور نہیں کیا. اگر وہ حدیث میری ہے تو یہ بھی حدیث میری ہے. القرآن مع علی, کو سلامت رہیے, القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر
نے قرآن کو دیکھ لیا، اس نے علی کو دیکھ لیا۔ اگر چاہتے ہو کہ علی کی معرفت حاصل کرو، جاؤ قرآن کی معرفت حاصل کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ علی کے قریب ہو جاؤ تو جاؤ قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ اور ہماری آج کی مجلس کا پیغام بھی یہی ہے کہ علی کا شیعہ ہمیشہ قرآن کا شیعہ ہوا کرتا ہے۔ علی کا شیعہ قرآن سے دور نہیں ہوا کرتا۔ اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کیجئے، اپنی زندگی میں تعلیمات قرآن کو شامل کیجئے، اس لیے کہ اس قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے سینے کا تعویذ بھی قربان کر دیا۔ عظمت قرآن کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے سینے کا تعویذ بھی قربان کر دیا۔ آپ پہنچ گئے، آئیے آج اس معصومہ کے مسائل سنتے ہیں جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ حسین کے غم میں شرما کے نہ رویا کرو۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے، عزاداروں وقت آخر میرے مولا نے کسی کو یاد نہیں کیا، شیعوں آپ کو یاد کیا ہے۔ بی بی سکینہ فرماتی ہے وقت آخر جب میں مقتل میں گئی نا تو بابا کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی، شیعتی ما ان شربتم اسب ما ان فذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی۔ اور شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے حسین کی پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا مجھے حسین کی غربت کو یاد کرنا۔ کیفا استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، تمہیں کیا معلوم میں نے کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگا؟ تمہیں کیا معلوم؟ کیفا استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، ظالموں نے میرے اصغر پر رحم نہیں کیا۔ عزادارو حسین نے وقت آخر آپ کو یاد کیا ہے۔ بڑی مظلومہ بیٹی ہے حسین کی سکینہ، اور اتنا پیار تھا مولا کو اس بی بی سے، مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو۔ اللہ عزادارو روایت کے جملے ہیں، جب لٹا ہوا قافلہ شام کی جانب جا رہا تھا نا، یزیدی کہتا ہے ہم رات کو جب تھک جاتے تھے ہم سروں کو نیزوں سے اتارتے تھے، صندوقوں میں بند کر دیتے تھے، جب صبح ہوتی ہم صندوقوں سے سروں کو نکالتے، دوبارہ نیزوں پر سوار کرتے اور اپنے قافلے کو چلا دیتے۔ ایک یزیدی کہتا ہے ایک رات ہم اتنے تھکے ہوئے تھے ہم نے سروں کو نیزوں سے اتار کر صندوقوں میں نہیں رکھا بلکہ اپنے ساتھ لگا کر سو گئے۔ ایک یزیدی جس کے پاس امام حسین کا سر تھا کہتے ہیں رات کے ایک عالم میں اٹھا، میں نے دیکھا حسین کا سر میرے پاس نہیں ہے، کہتا ہے میں ٹٹولتا میدان میں آیا کہ میدان کے ایک کونے میں کوئی 4 سال کی معصومہ ہے جو اپنے بابا کے سر کو یوں اٹھائے ہوئے ہے جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے۔ کہتا ہے میں بڑا شکی تھا لیکن جب میں نے بچی کو پیار کرتے ہوئے دیکھا میرا دل پگھل گیا۔ کہتا ہے وہ بچی کبھی باپ کی پیشانی کے بوسے لیتی، کبھی داڑھی کے بوسے لیتی، کبھی کٹی ہوئی رگوں کے بوسے لیتی اور کہتی یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، او بابا مجھے اس سن میں کس نے یتیمہ کر دیا، یا ابتا من الذی من یکی بعدک نرجو، او بابا تیرے بعد میرا سہارا کون بنے گا۔ یہ کہتا ہے جب بچی پیار کر چکی نا تو پھر باپ نے پیار کرنا شروع کیا۔ باپ کبھی بچی کے سر کے بوسے لیتا، کبھی رخساروں کے بوسے لیتا اور رو رو کے کہتا تھا سکینہ اور تیرے رخساروں کے رنگ کیسے اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے، اور سکینہ اور تیرے رخساروں کے رنگ کیسے بدل گئے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اس ڈر سے آگے بڑھا کہ کوئی یزیدی شکایت نہ کرے، میں نے بچی سے کہا بچی اپنے بابا کا سر مجھے دے دے۔ اب سنیں گے جملے کو میں
महसूस कीजिएगा। कहता है जैसे ही मैंने बच्ची को कहा ना, ऐ बच्ची अपने बाबा का सर दे दे, कहता है बच्ची इतनी डरी हुई थी, अपने बाबा के सर को यूं जमीन पर रख के कहती है मैं सर दे देती हूँ, लेकिन मुझे तमाचे ना मारना और मुझे ताजियाने ना मारना। अब मैं सवाल करूंगा, और ये बच्ची इतनी डरी हुई क्यों थी? अज़ादारों, और करबला से शाम तक इतने तमाचे मारे, इतने ताजियाने मारे। और सुनोगे रिवायत, ये रिवायत अगर मैंने पढ़ी ना होती मैं कभी ना पढ़ता। राहे शाम में बीबी सकीना ने भैया सज्जाद का दामन पकड़ा और कहा भैया सज्जाद कुल शिमरा अल्लाह यज़रिबा सौता अला वजही। और भैया सज्जाद शिमर को कहे अब अगर ताजियाने मारने हैं और मेरी पुश्त पे मार और मेरे रुखसारों पे ना मार, भैया मेरे रुखसार जख्मी और मेरे का अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। कोई गम ना हो सिवाय गमे मजलूम करबला के। भैया शिमर को गए अगर मारना है तो मेरी पुश्त पे मार और मेरे रुखसार जख्मी और मेरे कान जख्मी। अज़ादारों बस एक मंजिल की इजाजत दीजिएगा। ये लुटा हुआ काफिला शाम के बाजार में आ गया और जानते हो कहां पर लाया गया? जहां पर गुलामों को बेचा जाता था। और कहा शाम का बाजार, और कहा मुस्तफा की आल, गुलामों की जगह पर आले मोहम्मद को लाकर खड़ा कर दिया गया। अब सुनोगे जुमला जो रोने आए हो। एक शामी आगे बढ़ा, इसने यूं बीबी सकीना की तरफ इशारा किया और कहता है हबली हाज़ हिल जारिया, मैं इस बच्ची को अपनी कनीजी में लेना चाहता हूँ, मैं इस बच्ची को अपनी कनीजी में लेना चाहता हूँ। अज़ादारों बीबी ने भैया का दामन पकड़ा और कहा भैया सज्जाद और शिमर के तमाचों के बाद और इनकी कनीजियां भी हमारा मुकद्दर होगी। बोला सज्जाद ने कहा है शामी तूने आयत तदहीर को पढ़ा है? हाँ मैंने पढ़ा है। बता किसके बारे में है? आले मोहम्मद के बारे में है। और बस इतना समझ ले और आले मोहम्मद बाजार में आ गए और ये हुसैन की मासूमा है, ये हुसैन की सकीना है। जब इसको पता चला ये हुसैन की मासूमा है, ये कस्साब के पास गया। इसने कहा कस्साब और मेरी उंगली काट। और तेरी उंगली क्यों काटूं? कहता है मैंने उस उंगली से हुसैन की सकीना की तरफ इशारा किया था और मैं कयामत के मैदान में और सैयदा को और क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं कहूंगा शामी और तेरी गैरत को हमारा सलाम। और तुझसे एक लम्हे के लिए वो उंगली बर्दाश्त न हुई और जिसने सकीना की तरफ इशारा किया और आता शाम गरीबा और यही सकीना थी। कभी इस रुखसार पे तमाचा, कभी इस रुखसार पे तमाचा। आवाज दी बाबा तेरी सकीना यतीम, बाबा तेरी सकीना यतीम हो गई। मातम हुसैन। आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा 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 बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने
مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، میں نے سر شیخ سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، میں نے سر شیخ سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، خاک اب خاک پہ کر دی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا